اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کون سی وصیت کی، اہل کتاب سے کیا عہد لیا گیا تھا، دونوں آسمانوں کے درمیان کتنے سال کی مسافت ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کو قرآن و حدیث کے متعلق دلچسپ معلومات کے بارے میں بتایا جائے گا، ایسی معلومات جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں ہم آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، خواہ مچھر کی ہو یا پھر اس سے بھی ہلکی چیز کی، ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مثال بیان کر کے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی اتنی باریک سی چیز کی مثال کیوں بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی مثال بیان کر کے کچھ لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہوں اور کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ جو لوگ بات ماننے والے ہوتے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جن کے اندر کفر و نفاق ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ سامعین اکرام، جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ سامعین کرام، اس میں لفظ آیا ہے فوقہا، جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی مچھر کا پر یا بازو۔ مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز یا فوقو کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں۔ لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھر تو پھر بھی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اس کے پر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتے۔ سامعین اکرام، اس میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں میں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون، قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں جیسا کہ ہے کل مسیر لما خلق لہ، یہ تفسیر سورہ اللیل سے لی گئی ہے۔ فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، الذین ینقضون عہد اللہ، عہد، مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی، وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ وہ عہد الست جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے سورہ الاعراف میں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی کماہیہ دینوی زندگی میں ہی شامل ہوگی۔ صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی اور یہاں پر فرما دیا کہ پہلے تم ماں کے پیٹ میں مردہ حالت میں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کچھ لوگ قیامت ہی کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی کوئی میدان محشر نہیں لگنا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، تو یہاں پر ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ نہیں، جہاں سے آئے ہیں لوٹ کے بھی اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے اصل حلت ہے، علایا کہ کسی چیز کی حرمت نفس سے ثابت ہو۔ بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا ہے نا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا کہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ فَسَوَّاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے اور
حدیث کے مطابق دونوں آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ سورہ الطلاق کی یہ آیت ہے، اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی ساتھ ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فإن یطوف یوم القیامت من 7 ارضین۔ جس نے ظلمن کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن سورہ نازعات میں اس آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا۔ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے، اور دحون صاف اور ہموار کر کے بچھانا تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ سامعین کرام، یہ تھا آج کا سبق سورہ بقرہ کا، تو انشاءاللہ کل اس سے آگے شروع کریں گے سبق۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ نے ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے۔